جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا، اس میں کچھ بڑی سخت باتیں کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے آج پشاور کا بہت امپورٹنٹ دورہ کیا، کچھ بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی اکثر شیئر کریں گے آج کے اس ولاگ میں، اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں بھی۔ اچھا، سب سے پہلے خان صاحب کے خطاب کے اوپر اگر آ جائیں تو خان صاحب رہائی ملنے کے بعد یہ ان کا پہلا ایک طرح سے قوم سے خطاب تھا۔ ان کے یوٹیوب جو پی ٹی آئی کا یوٹیوب چینل ہے، آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اب اس پہ جو میں دیکھ رہا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی سروسز ایک طرح سے محدود ہیں، لیکن اس وقت تقریباً 67,000 لوگ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ یہ صرف ایک چینل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ رینجرز کا کیا کام تھا کہ وہ مجھے اس طریقے سے گرفتار کرتے۔ رینجر جو ہے وہ ایک طرح سے فوج کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، تو مجھے اس طریقے سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا، مجھے کوئی وارنٹ دکھا دیتے۔ اور پھر انہوں نے اپنی وہ پرانی ویڈیو بھی دکھائی جب وہ آ رہے تھے، جس روز پیشی پہ اس سے پہلے انہوں نے ریلیز کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتنی رینجر، ایف سی اور پولیس لگانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں۔ اچھا، کافی زیادہ انہوں نے تنقید وغیرہ بھی کی۔ اب جو الزام لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ آپ کے لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، اس کو بھی انہوں نے ڈیل کیا اپنے خطاب کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے گولیاں لگی تھیں اس وقت لوگوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، کوئی چیز نہیں توڑی، تو اب وہ کیوں توڑیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ شک ہے کہ ہمارے احتجاج کے اندر کچھ لوگ ایسے گھس گئے تھے جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں، لیکن اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ کچھ فوٹیجز وغیرہ بھی انہوں نے دکھائی، اور کچھ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لوگوں نے ہمیں ایسی باتیں بھی بتائی ہیں کے پی کے اندر کہ ہماری جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ لوگ لڑنا شروع ہو گئے جب ان کو جلاؤ گھیراؤ وغیرہ سے روکا گیا، تو اس سے ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ اس میں کچھ دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ذلت اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے چیئرمین نیب صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ آپ کو اور کوئی کیس نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں وہاں پہ گیا نیب کی کسٹڈی میں تو مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ جو پچھلے چیئرمین نیب تھے وہ بڑے پرنسپلڈ آدمی تھے، انہوں نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جو موجودہ ہیں انہوں نے یہ وارنٹ جاری کیے، میری بیگم کے بھی وارنٹ جاری کیے، گھر کی خواتین کے جناب یہ اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں، میرے گھر کے اوپر حملہ کروایا گیا۔ مطلب بڑے سخت الفاظ، بیوقوف، بزدل اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا، اور کہا کہ جناب، اور مطلب بڑے سخت ورڈز ہیں، میں وہ سارے یوز نہیں کرنا چاہتا اس وقت، اور مناسب بھی نہیں ہوگا ان تمام الفاظ کو یوز کرنا، لیکن اتنی اس قسم کی تنقید ہم نے کسی سیاسی لیڈر سے نہیں سنی، اور یہ جو کرنٹ اس وقت کلائمیٹ ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے آئی ایس پی آر سے جو بیان آیا تھا اس کے اوپر بھی تنقید کی، اور بڑی سخت تنقید کی، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے میں ایک ایف آئی آر کروانا چاہتا تھا، وہ نہیں ہو سکی، اور جناب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ آپ کہہ دیں اور ہم مان لیں، اور اس قسم کا انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اگر میں کوئی الزام لگا رہا ہوں تو اس کی تحقیقات ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف کوئی بیان جاری کر دے۔ پھر انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے دوبارہ وہ چیز بھی کہی کہ یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری فوج ہے، میں اپنے بچوں کی طرح سب سے پیار کرتا ہوں، اگر ہم تنقید کریں گے میں تو اپنے بچوں پہ بھی تنقید کرتا ہوں۔ سوویت یونین کی انہوں نے مثال دی کہ جناب سوویت یونین جو ہے اگر وہاں پہ تنقید کی اجازت نہیں تھی تو وہ ٹوٹ گیا، وہ معاشرے جہاں پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحافیوں کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کو غائب کیا ہوا ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں چل رہا، تو یہ اس وقت حالت ہے ملک کے اندر۔ شخصی آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے عدالت سے ریلیف مل گیا اس کے باوجود مجھے عدالت سے نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور مجھے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ باہر مت نکلو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو بڑی سخت انہوں نے تنقید کی، مطلب پوری ڈیٹیل جو ہے ان کا اگر آپ کتاب سنیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن لگا اس طرح کہ خان صاحب کافی غصے میں ہیں، اور ایک موقع کے اوپر انہوں نے کہا بھی کہ میں اپنا غصہ کنٹرول کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات ہو۔ ہاں، اس چیز کی انہوں نے مذمت کی کہ جو پرامن احتجاج ہے وہ ہونا چاہیے، جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہو سکا کہ وہاں پہ لوگ پہنچ گئے، اتنی دور سے لوگ کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر لاہور پہنچے کس طرح؟ راستے میں ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا یہ کوئی سازش تھی جان کے ان کو آنے دیا گیا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ پولیس کدھر تھی، دیگر ادارے کدھر تھے؟ کیا ایک گھر کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اتنی زیادہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ سارے سوالات اٹھائے اپنے خطاب کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ خواتین جو ہے کل شام کو بروز اتوار جو ہے 14 مئی وہ باہر نکلیں، شام کو 5:30 سے 6:30 تک اپنی گلی کے اندر ہی ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں، اس کے اوپر حقیقی آزادی لکھیں، اور آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ جو ہے وہ لکھ کے اس کے اوپر اپنے علاقے میں اپنی گلیوں میں کھڑے ہوں اور اپنا پورا من احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہاں پہ ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، میڈیا مجھے نہیں دکھا رہا، میڈیا پہ میں نہیں آ رہا نظر،
اور جناب میرا ہر جگہ پہ میری آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی میڈیا کے اوپر بھی چڑھائی کی تھوڑی سی، اور ہمیں بھی جو ہے نا بیچ میں تنقید کا، میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کی، ہمیں شر پسند کہا گیا، یہ کہا گیا، اور ایسا لگا کہ سارا ہی میڈیا مل کے جو ہے، جو لوگ پہلے ہمارے حق میں بھی کوئی بات کرتا تھا ادھر اس میڈیا میں بھی یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی. یہ بیانیاں کدھر سے آیا تھا؟ تو کافی سخت تنقید کی خان صاحب نے، اور آگے اپنی جو ہے وہ انہوں نے جلسے دوبارہ شروع کرنے کی بات کی. بدھ سے وہ دوبارہ مرید کے سے اپنے جلسے شروع کر رہے ہیں، اور جلسوں کا پھر اگلا جو ان کا جو بھی ہوگا شیڈول وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم دیں گے. اچھا، اگر اس وقت ملک کی حالات کی بات کی جائے، خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بہت سارے ہمارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارے ہمارے لوگ زخمی ہوئے، ان کا ہم لک آفٹر کریں گے، یہ جو ہنگامے وغیرہ ہوئے. اور بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے جب آپ نے بند کر دیا تو پیچھے سے عوام کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ جس دن مجھے گولی لگی تھی تو میں تو ادھر ہی تھا، تو اس وقت تو کسی نے جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، نہ ہی میں نے کسی کو کرنے دیا، اور اگر میں باہر ہوتا تو میں یہ کبھی بھی نہ ہونے دیتا. ہاں، جب میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو پھر میں نہیں کر سکتا، پھر تو میں کسی کو نہیں روک سکتا. اچھا، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک طرف سیاسی پارا بڑا گرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مسائل بھی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں. اور حالیہ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا، افواہیں پھیلائی گئی کہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، یہ ریزائن کر گیا تو وہ ریزائن کر گیا، جس میں سے میجورٹی جو افواہیں تھیں وہ بالکل جھوٹ تھی. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس طرح کی جو ہے افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی آج کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، اور اس دورے کے موقع کے اوپر انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ قابلیت، کارکردگی اور کامیابیوں کی ایک طرح سے انہوں نے تعریف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے جو آرمی چیف نے جو کور کے افسران تھے ان سے خطاب بھی کیا، اور ادھر بھی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی. اچھا، انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم امن اور استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور اس عمل کو خراب کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں دیں گے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں دیں گے کہ کوئی بھی اس کو خراب کرے. اچھا، آگے چل کے یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، جس طریقے سے انسٹالیشنز وغیرہ کے اوپر حملے ہوئے، جو آپ نے دیکھا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، یہ ہوا، اور پر وہاں پہ فائرنگ وغیرہ نہیں کی گئی، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آرمی چیف صاحب نے آج اس حوالے سے کہا کہ مسلح افواج اپنی تنصیبات کے تقدس اور سلامتی کو پامال کرنے یا توڑ پھوڑ کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی. واضح پیغام دیا آرمی چیف نے کہ اگر آپ آرمی انسٹالیشن کے اوپر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کو قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، آگے میں آپ کو یہ پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ توڑ پھوڑ کی مزید کوشش کو برداشت نہیں کرے گی، اور 9 مئی کے یوم سیاہ پر توڑ پھوڑ کے تمام منصوبہ سازوں، مشتعل افراد، اکسانے والوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ لانے کا عزم انہوں نے ایک طرح سے کیا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو کچھ جس نے کیا، ان سب لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں کہ کس طرح وہاں پہ لوگ پہنچے، کیا ہوا. تو یہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ جناب کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جس نے یہ حرکت کی ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اچھا، آرمی چیف کی معلومات کی جنگ کے چیلنجز اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کے لیے بدنیتی سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے عہد کیا کہ پاکستانی عوام کی حمایت سے ایسی مضمون کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا. قبل ازیں آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا. یہ میں پڑھ کے سنا رہا تھا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور ان کا وہاں پہ انہوں نے ان کو افسران سے بات چیت بھی کی، اور یہ کہا کہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس میں کہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ایکشن لیا جائے گا، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے اب اس کی تھارو تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا، کیا کس طریقے سے ہوا. اور پھر جس طریقے سے عدالتوں کی حکم عدولی ہو رہی ہے، امید ہے کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوں گی. دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کھڑی ہو کے کہے کہ ہم عدالت کے سامنے جا کے دھرنا دے رہے ہیں، ہم عدالت کا حکم نہیں مانتے. آپ ان کی بیویوں کو، ماؤں کی، ججوں کی جو ہے وہ ساسوں تک کو ٹارگٹ کریں، اور آپ 18 سال کے نوجوان کو کہیں کہ جناب آپ آئین اور قانون پہ عمل کریں. نہیں، آپ کو سامنے سے لیڈ کرنا پڑے گا. جن لوگوں نے پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ کیا، جن لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی، وہ قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. قانون کو آپ قطعاً کسی صورت میں ہاتھ میں نہیں لے سکتے. دیکھیں، سیاست، صحافت، سب کچھ تب تک امپورٹنٹ ہے جب تک پاکستان ہے، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا خیال رکھنا، اس کا جو بھی مطلب پاکستان کی ترقی، یہ سب کچھ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو باقی یہ ساری چیزیں کدھر سے آئیں گی. پر اینی وے، پر حکومت جو ہے وہ کس منہ سے لوگوں کو لیکچر دے گی آئین کا اور قانون کا؟
जब आप चीफ जस्टिस की जो है वो उनकी सास को भी आप नहीं छोड़ रहे, कौन रिकॉर्डिंग्स कर रहा है चीफ जस्टिस की सास की, किस आइन और कानून के मुताबिक वो रिकॉर्डिंग्स हो रही है। ये देखें, ये बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको डील करने की जरूरत है, फ्रंट से लीड करने की जरूरत है। ये तासुर ना दें कि आप कहेंगे हम इसका हुक्म नहीं मानते, हम उसका हुक्म नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। यही अगर चलता रहेगा, सारी सियासी जमातें ये करना शुरू हो जाएंगी, तो फिर अवाम भी कहेगी हम इसको भी नहीं मानते, उसको भी नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आपने सब कुछ करना चाहिए। सियासत करें, सहाफत करें, जो भी आपने करना है सब कुछ करें, जरूर करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रह के करें और कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा टेम्परेचर है, उनमें अब इजाफा हो। जहां तक ये ताल्लुक है कि जिन लोगों ने जलाओ घराव वगैरह किया था उनकी निशानदेही वगैरह होना शुरू हो गई है, डेटा चेक किया जा रहा है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलाने की कोशिश की जाएगी कि किधर से वो आए, क्या प्लानिंग हुई। तो जो जो चीजें सामने आती रहती हैं तो मेरी कोशिश होगी कि वो मैं अक्सर शेयर करता रहूं। अच्छा, इसके अलावा अब ये है कि अब इसका हल क्या निकालना है, चीजों को किस तरफ लेके जाना है। इस वक्त तो एक ही हल नजर आ रहा है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, टेम्परेचर को कम करें, इसलिए कि इमरान खान के ऊपर वो जो तोशाखाना का केस है, ये सब इंतहाई भोंडे किस्म के केस है ना, कोई उस केस में ना जान है ना कुछ है। आज आलमी सतह के ऊपर उनकी बातें हो रही हैं, कनाडा की पार्लियामेंट से लेके बरतानिया की पार्लियामेंट तक हर जगह ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि इसका सियासी हल निकालें, आप बहस को सियासत के अंदर महदूद करें। जो हमारे इदारे दूसरा काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ भारत जो है वो जो कुछ कर रहा है, बलोचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह आप जो झूठी खबरें सुन रहे हैं, जिसका जिक्र आर्मी चीफ साहब ने भी किया उनके बयान में, जो ISPR ने जारी किया कि ये जो वॉरफेयर है, कि झूठा प्रोपेगेंडे की वॉरफेयर है। कहा जा रहा था कि जी कोयटा में पता नहीं क्या हो गया, किसने इस्तीफा दे दिया, ये कर दिया। कोयटा के अंदर तो जनाब बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन चल रहा था दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसको लीड सामने फ्रंट से उसकी निगरानी जो है जनरल आसिफ गफूर साहब खुद कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर देखने की जरूरत है, और जो है जो भी इस किस्म का प्रोपेगेंडा होता है उसको सोचें, समझें, देखें और फिर आगे फॉरवर्ड करें। बाकी वो आप सब आजकल डिजिटल शऊर का दौर है, इस तरह की चीजें ज्यादा देर चल नहीं सकती हैं। झूठा प्रोपेगेंडा हो जाए या झूठी सियासत हो जाए या झूठा बयानियां हो जाए कि जनाब वो ये है तो वो है, वो लाडला है, ये है, वो है। वो जितना लाडला है, जितने पर्चे आपने उस पर किए वो आपके सामने। और बाकी खान साहब ने कहा कि डाले मेरा नाम ECL में, कहीं नहीं जा रहा, इधर ही बैठा हूं, यहीं से सियासत करूंगा, यहीं से मुकाबला करूंगा। और इमरान खान का मुकाबला ये बिल्कुल वाजे है कि इमरान खान का मुकाबला PDM और उसके इत्तेहादियों के साथ है, सियासी मुकाबला। लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो ये कहते हैं कि जनाब इसका मुकाबला उस इदारे के साथ है, उस इदारे के साथ है, फलां इदारे के साथ है। क्यों वो ये कहेंगे? क्योंकि वो खुद सियासी मुकाबला करने की उनमें इस वक्त सकत नहीं है। लेकिन खुदारा इस बहस को सियासत के मैदान में रखें, इलेक्शन लड़ें, ठीक है कि नहीं, सड़कों पे एक दूसरे से ना लड़ें, इलेक्शन लड़ें, बैलेट बॉक्स के जरिए फैसला करवाएं। हो सकता है अभी एक जीते, साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, तो आवाम को फैसले करने दें। बंद कमरों के अंदर 4 बंदे बैठ के इस मुल्क के कौम की तकदीर के फैसले आप नहीं कर सकते। हालात चेंज हो चुके हैं, तो अब हुकूमत को यह फैसला करना पड़ेगा कि आइन और कानून के मुताबिक 2 सूबों में इलेक्शंस करवाएं, और जो कौमी असेंबली का जब वक्त आएगा वहां पे भी वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।